اکثر لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ نماز فجر مکمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، او ہم تمہیں ایک منظر دکھاتی ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف دو نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دو آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت یا مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے۔ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اسلام کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی دو رکعت سنتے ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسروں کو بھی تکلیم فرمائی، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ پاک کے لیے دو رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں۔
پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور پھر سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ پھر قیام کیا جاتا ہے اور پھر سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اور التحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ بر وقت اٹھنا ایک جہاد ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے۔ نیند کو عبادت میں بدل دینا، اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ دو کہ جگا دے آپ کو، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب تعالی خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بنا دیتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے بس برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن پاک بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے وہ، جو وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری و ذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو، گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں، ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہو جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی ختم ہو گئیں، سکون بھی ختم ہو گیا، رزق میں تنگی آ گئی اور دلوں میں بے چینی بھر گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوتی ہیں جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اسے کوئی نقصان دے سکتا ہے، دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے راہ سے ہٹا دی جاتی ہیں اور وہ شخص اللہ کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ نماز فجر کے ذریعے تم اپنی روح کو تازگی دیتے ہو، اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہو اور اپنے رب تعالی سے جڑ جاتے ہو۔ فجر کے وقت جو خاموشی ہوتی ہے وہ خاموشی نہیں ہوتی، وہ رب کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے جو ہر دل کو جگا رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا تاکہ میں تجھے وہ سب کچھ عطا کر دوں جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اے وہ لوگوں جو زندگی کی پریشانیوں میں گھرے پڑے ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہو، جو سکون کے متلاشی ہو، جو دل کے زخم لیے پھرتے ہو، اٹھو اور فجر کے وقت رب تعالی کے سامنے جھک جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ وہ رب تعالی تمہارے بوجھ ہلکے کر دے گا، تمہارے غم مٹا دے گا، تمہیں ایسی روشنی دے گا جو تمہارے دل کو منور کر دے گی، تمہاری روزی روٹی میں برکت دے گا، تمہاری زندگی کو سنوار دے گا۔ نماز فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ رب تعالی سے پہلا سلام ہے، دن کا پہلا سجدہ ہے، روح کی پہلی تازگی ہے، اس لیے اسے کبھی ضائع نہ کرو، چاہے دنیا تمہیں کچھ بھی کہتے رہے، تمہیں کچھ بھی روکے، تم نے اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ رب تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اور ان کو ظالم کے ظالم سے ظلم سے نجات عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔